الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. وسلام علی عباده الذین اصطفى. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. سورۃ الفاتحہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اس کی ابتدائی 3 آیتوں کے اوپر گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی کہ 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا. الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے، پالنے والی ذات کو. گویا اللہ رب العزت تمام کی تمام انسانیت کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے لوگوں کو، انسانیت کو، مخلوقات کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے اپنی 2 صفتوں کو یہاں پر ذکر فرمایا. وہ پروردگار بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس لیے کہ دنیا میں جتنی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں. تو جب تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو پہلی آیت کے اندر ذکر فرما دیا، اور دوسری آیت کے اندر جو رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر فرمایا، حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس میں عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا. وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کے ذریعے سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اس کائنات میں انسان کے آنے کی جو ضروریات تھیں ان تمام ضروریات کو بھی پیدا فرمایا. رب ہونے کی وجہ سے کھانے کی ضرورت تھی، اس کو پورا فرمایا. پینے کی ضرورت تھی، اس کو پورا فرمایا. سونے جاگنے کی انسان کی جو ضروریات تھیں ان کو پورا فرمایا. ہر قسم کی ضروریات کو پورا فرمایا. اب انسانیت کے سامنے ایک سوال تھا کہ ہم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں یا بغیر مقصد کے بھیج دیا گیا؟ اگر کسی مقصد سے آئے ہیں تو وہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھیرے کے اندر نہیں رکھا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی ذات کو اس دنیا کے اندر بھیجا. مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء آتے رہے اور وہ انسانوں کو بتاتے رہے کہ تم اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے آئے ہو.
تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا تم سے کیا بات چاہتا ہے، یہ بات بتانے کے لیے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا ظہور ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اندھیروں کے اندر نہیں رکھا، بلکہ ان کی ہر ضرورت کو جہاں پورا فرمایا، وہاں ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ تو پہلی آیت کے اندر عقیدہ توحید کا بیان تھا، دوسری آیت کے اندر عقیدہ رسالت کا بیان، اور تیسری آیت کے اندر عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت قیامت کے دن کا مالک ہے۔ گویا اللہ رب العزت کے فرما رہے ہیں کہ جب میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، اور میں نے ہی اپنی رحمت سے تمہاری ضروریات کو پورا کیا ہے، تمہیں اپنی نعمتوں کے اندر رکھا ہے، اب قیامت کے دن میں ان نعمتوں کا حساب بھی تم سے کروں گا کہ تم نے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر میرا شکر ادا کیا یا میری ناشکری کی۔ تو ان تین آیتوں کے اندر تین اہم عقائد کے اوپر اللہ رب العزت نے نشانی فرما دی۔ انسان کے ایمان لانے کے لیے ان تین عقائد کا ہونا ضروری ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اگر ایمان پختہ نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں کہلاتا۔ مسلمان کہلاتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہو اور اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہو بشمول نبی علیہ السلام ہے۔ اور تیسری بات کہ قیامت کے دن کے اوپر اس کا عقیدہ ہو کہ یہ دن آئے گا اور اس دن اللہ رب العزت مجھ سے میرا حساب لیں گے۔ جس شخص کے یہ تین عقائد ہوں گے وہ شخص مسلمان کہلائے گا۔ جو ان تین عقائد میں سے کسی ایک عقیدے سے بھی ادھر ادھر ہوگا اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہوگا، اس شخص کا ایمان دل میں نہیں ہوگا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے تین اہم عقیدے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی تین آیتوں میں ان تین عقائد کو ذکر کر دیا۔ یہاں تک بات گزشتہ درس میں ہو چکی تھی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اللہ رب العزت سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے آپ کی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی ہم آپ کی کرتے ہیں اور مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں کے اندر بتا دیا کہ تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ میں نے تم پر عقیدہ توحید کو بھی بیان کر دیا، رسالت کو بھی بیان کر دیا، آخرت کو بھی بیان کر دیا، احکامات کو بھی ان کے نازل کر دیے۔ اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے یہ بات فرمائی ہے کہ احکامات کی پابندی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اشیاء کے اندر ملاوٹ نہ کرو، حرام مال نہ کماؤ، جب اتنے سارے احکامات مجھے دے دیے ہیں تو یہ احکامات تو بہت زیادہ مشکل ہے ان سب پہ عمل کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو طریقہ بتا دیا کہ میرے بندوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے میری مدد مانگو، جب تم مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس آیت کے ذریعے سے بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دی کہ جب کبھی تمہیں کسی احکام کے اوپر عمل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں، اس حکم پہ عمل کرنے سے پہلے مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور اس کے طریقے سے تمہارے لیے اس حکم کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ انسان اس کے اندر اللہ رب العزت سے ایک دعویٰ کرتا ہے، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی دنیا کے اندر عبادت نہیں کرتے۔ یعنی آپ کے حکم کے سامنے کوئی بھی حکم آ جائے ہم اس حکم کی پر عمل نہیں کریں گے۔ آپ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ہم نے نیت ہی نہیں کرنی ہے، ہم نے آپ ہی کا حکم ماننا ہے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز میں فرمایا، حدیث مبارکہ میں فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی فرما برداری کی جائے، یہ بات درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کہ
کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے والدین کی فرما برداری کر رہا ہوں اور اس فرما برداری میں اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو ایسی فرما برداری کرنے کا حکم ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ والدین کی فرما برداری کرو، لیکن اگر کوئی ایسا حکم یہ تمہیں دیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہو تو اس کے اندر فلا تطعہما، ان کے اندر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو ذرا تشریح طلب ہے۔ مخلوق سے جو انسان مدد مانگتا ہے وہ 4 قسموں کی مدد ہوتی ہے، 2 ان میں سے جائز ہیں اور 2 ناجائز ہیں۔ پہلی مدد انسان ایک دوسرے سے مانگتا ہے اسباب کے درجے میں، مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب اس سے مدد مانگتا ہے کہ جی آپ مجھے ایک ایسی دوا دیں جس سے مجھے شفا ہو جائے، تو یہ ایک مدد ہے۔ انسان کوئی گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ٹھیکیدار سے رابطہ کرتا ہے، مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے گھر بناتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی مدد ہے۔ لیکن یہ ساری مددیں اسباب کے درجے کے اندر ہیں، اس مدد سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، یہ مدد اس کائنات کو بنانے کے، اس نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے، تو ایسی مدد بالکل جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسری مدد کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے دعا کی درخواست کرتا ہے، جی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کریں، تو یہ بھی ایک طریقے سے دعا مانگنے کے اندر مدد مانگنا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی نیک ہستی کی وسیلے سے کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسانا، اے ہمارے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا اور ہمیں بھولنا نہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص سے دعا کی درخواست کرنا، دعا کی مدد مانگنا یہ بھی جائز عمل ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے وسیلے سے دعا کرنا، اے اللہ میرا فلاں نیک عمل ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کی برکت سے مجھ پر اپنی رحمت فرما دیجئے، یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، راستہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو جس سے تم اللہ تک پہنچ سکو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو مدد کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مادی اسباب کے درجے میں کسی شخص سے مدد مانگنا، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 2 کسی نیک اللہ والے سے، کسی نبی سے دعا کی درخواست کرنا یا اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ بھی جائز ہے۔ اور نمبر 3 اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر کو، کسی نیک اللہ والے کو، کسی بھی مخلوق میں سے کسی کو قادر و مطلق سمجھ کر، مختار کل سمجھ کر اس سے مدد مانگنا، یہ کھلم کھلا کفر ہے۔ کہ ہم یہ سمجھیں کہ فلاں شخص مختار کل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے دنیا کے اندر کر سکتا ہے، یہ کھلم کھلا شرک۔ اور چوتھی قسم اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر، اللہ کے کسی نبی، اللہ کے کسی ولی سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ قادر و مطلق تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر معاملے کے اندر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کے کرنے والے ہیں، لیکن معاملے کے اندر اللہ رب العزت نے فلاں شخص کو اختیار دے رکھا ہے، فلاں معاملے کے لیے فلاں شخص کو اختیار دے رکھا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور نعرہ ہے، کہا جاتا ہے مولا علی مشکل کشا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے جی آپ کا اس کے کیا معنی ہے، مشکل کشا تو اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی
مشکل کشا تو اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے کچھ اختیارات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھے ہیں کہ وہ اس اختیارات کے اندر، اس ٹیریٹری کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی قرآن و حدیث کی خلاف ہے اور ناجائز اور حرام عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ جس نے اس طریقے سے کیا اس نے گویا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی ذات کو شریک کیا۔ تو گویا اس آیت کے ذریعے سے ہم اس قسم کے عقائد سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور دنیا میں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے سوا کوئی ذات نہیں جو قادر و مطلق ہو۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام سے مختلف قسم کے معجزات صدور ہوتے ہیں، یا کسی ولی سے کوئی کرامت صدور ہو جاتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس نبی یا اس ولی کے ہاتھ میں کوئی اختیار تھا جو اس نے کر دیا، نہیں، یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا ظہور صرف اس نبی یا ولی کے ہاتھ پہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے، تو یہ 2 ٹکڑے حقیقتاً اللہ رب العزت نے فرمائے تھے، نبی علیہ السلام نے صرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ حقیقتاً اس فعل کا صدور اللہ رب العزت ہی کی ذات سے ہوا تھا۔ تو اس عقیدے کو سمجھنا اور اس کا اپنے دل میں بٹھانا انتہائی ضروری ہے۔ عام طور پر جب کلام کیا جاتا ہے تو اس کے اندر عربوں کے ہاں جو کلام ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے فعل کو لے کے آیا جاتا ہے، یعنی اس آیت کو اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یوں بیان ہونا چاہیے تھا، نعبد ایاک ونستعین ایاک، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم اردو کے اندر کہتے ہیں میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ اب اگر اس کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو یہ بڑا عجیب سا جملہ لگتا ہے، آپ میں سے مدد مانگتا ہوں، جملہ بڑا عجیب سا لگے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو تبدیل فرما دیا۔ ہونا تو چاہیے تھا نعبد ایاک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، لیکن اس ترتیب کے بدلنے سے کلام کے اندر بدصورتی واقع نہیں ہوئی بلکہ کلام کے اندر خوبصورتی واقع ہو گئی۔ ترجمہ یوں بیٹھا، اے اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ سارا کا سارا مفہوم ایک آیت کے اندر آ گیا۔ یہ قرآن کریم کا وہ اعجاز ہے جس اعجاز کے اوپر عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء حیران ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو انسانوں کے بنانے والے پروردگار کا کلام ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دیجئے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، آپ کا قہر نازل ہوا، ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ گمراہی جو انسان کو دنیا کے اندر ہوتی ہے وہ 2 ہی طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس کو علم ہوتا ہے کہ میں جس بات کے اوپر قائم ہوں وہ بات غلط ہے مگر اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، یہ ہے مغضوب۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گمراہی کے اندر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ضالین کا خطاب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، یعنی جو ہٹ درمی اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں سے بھی ہمیں نہ بنانا، اور نہ ان لوگوں میں سے بنانا کہ جو گمراہ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ یہ بہت ہی زیادہ جامع دعا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم۔ راستہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عمومی ہدایت ہوتی ہے، ایک خصوصی ہدایت ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں
کہ آپ باہر کہیں جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو روکا اور پوچھتا ہے کہ جناب یہاں سے ڈیفنس کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے، آپ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے۔ آپ بتاتے ہیں جی آپ یہاں سے نکلیں، سیدھے دائیں ہاتھ پہ مڑیں گے، آگے جائیں گے انڈر پاس آئے گا، 2 انڈر پاس کراس کریں، آگے سیدھا جائیں، اس سے آگے فلائی اوور آئے گا، اس کو کراس کریں، یوں جائیں، وہاں سے الٹے ہاتھ پہ مڑیں۔ راستہ آپ نے سمجھا دیا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر نکلے اور آپ کا انتہائی گہرا دوست آپ کو ملا، اس نے آپ سے کہا کہ جی مجھے ڈیفنس جانا تھا اور مجھے راستہ نہیں پتا، میں راستہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹھو میرے ساتھ، میں تمہیں خود لے کے چلتا ہوں۔ اب ایک شخص تھا جس کو آپ نے راستہ بتا دیا، آپ اس سے فارغ ہو گئے، اور دوسرا ہے جس کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے کر چاہ رہے ہیں۔ رب العزت نے یہاں پر جو اس آیت کے اندر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اس سے مراد یہ خصوصی ہدایت ہے۔ ترجمہ یوں کریں تو غلط نہیں ہوگا، اے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت تک جانے والے راستے پر چلا کر ہمیں جنت میں پہنچا دیجئے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صراط القرآن والحدیث، قرآن و حدیث کے راستے کے اوپر چلو، نہیں، فرمایا ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا۔ یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ انسان اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، فقط کتابوں کے پڑھنے سے ہدایت نہیں آتی، ان کتابوں کو پڑھنا ہے مگر نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، صحبت کے بغیر پڑھیں گے تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ گمراہ ہوں گے۔ آپ ذرا غور کریں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزارا ہو۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر جہاد کا اعلان ہوا، جہاد کے لیے نکلے اور اسی جہاد کے اندر ان کو موت آ گئی، شہید ہو گئے اور اللہ رب العزت کے راستے میں قبول ہو گئے۔ ایک نماز بھی ان کو پڑھنے کا موقع نہ ملا، بغیر کوئی نماز پڑھے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور کتنے اولیاء ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی کہ اس عبادت کے اوپر انسان حیران ہو جاتا ہے، مگر یہ سارے اولیاء ایک طرف، وہ ایک صحابی جو دنیا میں بغیر کوئی ایک نماز پڑھے چلا گیا وہ ایک طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو ایک لمحے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی تھی، یہ صحبت ان اولیاء کو حاصل نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نیک صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اس نیک صحبت کے بارے میں اللہ رب العزت اس اپنی قرآن کریم کی پہلی سورت کے اندر بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں اگر تم سیدھے راستے پہ جانا چاہتے ہو تو یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، شہید ہیں، والصالحین اور نیکوکار ہیں۔ یہ 4 لوگ، اور 5ویں فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اور 5ویں وہ لوگ جو ان 5 قسم کے لوگوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ صحبت میں وقت گزارتے ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان کی معیت کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اسی بات کو ذرا کھول کر بیان کیا، فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرِيدَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ مَقَامَاتِ الْهِدَایَةِ وَالْمُكَاشَفَةِ۔ یہ جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے راستے کے اوپر چلنے والا شخص، اس کے لیے اللہ رب العزت کے قرب کے مقامات حاصل کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں الا اذا اقتدى بشیخ یہدی الی سواء السبیل، کہ وہ اقتدا کرے
تقلید کرے، پیروی کرے ایسے شیخ کامل کی کہ جو اس کو سیدھے راستے کے اوپر چلا سکے، وَيُجَنِّبُهُ عَنْ مَوَاقِعِ الْأَغَالِيطِ وَالْأَزَالِيلِ، اور اس کو غلط راستوں سے اور گمراہ راستوں سے بچا سکے۔ وَذَلِكَ، یہ ضروری ہے، لِأَنَّ النَّقْصَ غَالِبٌ عَلَىٰ أَكْثَرِ الْخَلْقِ، کہ نقص کا ہونا، غلطی کا ہو جانا یہ اکثر مخلوق کے اندر عام بات ہے، انسان عام طور پہ خطا پا جاتا ہے۔ وَعُقُولُهُمْ غَيْرُ وَافِيَةٍ بِإِدْرَاكِ الْحَقِّ وَتَمِييزِ الصَّوَابِ عَنِ الْغَلَطِ، عمومی طور پہ عوام الناس کا جو ذہن ہے وہ تمیز نہیں کر پاتا حق کی گمراہی کے ساتھ، صحیح میں اور غلط کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتا۔ فلا بد من کامل یقتدی بہ الناقص، لہذا ناقص آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل کی اتباع کرے، حتی یتقوی عقل ذلک الناقص بنور عقل ذلک، یہاں تک کہ اس ناقص آدمی کی جو عقل ہے یہ اس کامل کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یہ بھی کامل ہو جائے۔ فَحِينَئِذٍ يَصِلُ إِلَى مَدَارِجِ السَّعَادَاتِ وَمَعَارِجِ الْكَمَالَاتِ، اس کے ذریعے سے وہ شخص سعادت مندی کے درجات کو پہنچ جائے گا اور اس کے ذریعے سے وہ شخص کمالات کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا۔ تو یہاں سے دو مسئلے نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر انسان دنیا کے اندر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اپنے عقائد کے لیے، اپنے مسائل کو سمجھنے کے لیے کسی کی تقلید کا کرنا، کسی کے پیچھے چلنا یہ انتہائی اہم و ضروری ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور یہ بات امام رازی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حقیقتاً قرآن کریم یہ بات سمجھا رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کو سنوارنا چاہے اس کو چاہیے کہ کسی شیخ کامل کی صحبت کو اختیار کرے۔ یہی تشریح ہے صراط الذین انعمت علیہم کی۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، مغضوب سے مراد اس زمانے کے یہودی ہیں، یہ وہ یہودی تھے جو نبی علیہ السلام کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کو پتہ تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے سگے باپ کو پہچانتے ہیں اس طرح یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغضوب، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور آگے فرمایا ضالین، ان سے مراد نصارہ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ جو ذات ہے نبی علیہ السلام کی ہستی ہے، یہی آخری نبی ہے یا کوئی اور نبی اس دنیا میں آنے والا ہے؟ ان کو اس بارے میں اتنا علم نہیں دیا گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ جی فلاں کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے لہٰذا میں قیامت کے دن بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا دیکھو اگر تمہیں علم ہے اور تم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ تمہاری ہٹ درمی ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ لیکن اگر تم نے اس چیز کا علم ہی حاصل نہیں کیا، اس بارے میں معلومات ہی حاصل نہیں کی، تو کسی چیز کا عدم علم، کسی چیز کا نہ جاننا یہ تمہارے لیے قیامت کے دن بچنے کا سبب نہیں ہوگا کہ تم کہہ دو کہ اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، اب اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو ٹریفک سارجن اس کو روک کے چالان کرتا ہے۔ اب وہ شخص آگے سے کہے جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی اصول ہے، یہ بھی کوئی رول ہے، تو وہ آگے سے کہے گا کہ جو آپ کو لائسنس ملا ہے اس لائسنس کی پشت کے اوپر لکھی ہے یہ بات کہ جی کسی بھی اعتبار سے آپ کو قانون کا علم نہ ہونا یہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کو قانون کا علم ہی نہیں ہے، آپ سڑک کے اوپر گاڑی چلائیں۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر آ گئے اور دنیا کے بنانے والے کے احکامات ہی کا علم نہیں، یہ بات بھی کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر اپنا تعارف کروایا کہ میری ذات کون ہے، پھر اس کے بعد اپنا بندوں کے ساتھ رشتہ بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد ایک دعا سکھائی کہ میرے بندوں یہ دعا تم مجھ سے مانگو۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی اگر کسی شخص کو کسی دوسرے سے کام ہوتا ہے تو وہ یہی اسلوب اپناتا ہے
سب سے پہلے جا کے سامنے والے کی تعریف کرتا ہے، جی مجھے پتہ چلا آپ بہت ہی زیادہ سخی آدمی ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کے بارے میں تو یہ بات بھی پتہ چلی ہے، یہ بات بھی پتہ چلی ہے، یہ بات بھی پتہ چلی ہے، پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی مجھے پتہ چلا ہے آپ میمن کمیونٹی سے ہیں، میں خود بھی میمن کمیونٹی سے ہوں، آپ فلاں شاخ سے ہیں، میں بھی فلاں شاخ سے ہوں، تو اپنا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تعلق قائم ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہے، جی میں آپ کے پاس اس کام کے لیے آیا ہوں۔ بالکل یہی معاملہ اس صورت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی تعریفات بندوں کو سکھائیں کہ اگر تمہیں اللہ سے مانگنا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، جب تعریف مکمل ہو جائے اب اس کے بعد اللہ رب العزت کے اپنا رشتہ بیان کرو، رشتہ بیان کرنے کے بعد آخر کے اندر تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک آخری مسئلہ اس سورت سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ اس سورت الفاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ امام اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو امام پر واجب ہے کہ امام نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور اگر کوئی شخص الگ سے بیٹھ کے منفرد ہے، الگ سے کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھ رہا ہے انفرادی طور پہ، اس پر بھی یہ بات واجب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھے۔ اگر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا تو ایسے شخص کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ جس شخص نے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوئی۔ مگر ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ کیا کرے۔ علماء نے کہ مقتدی کے لیے یہ بات واجب ہے کہ وہ خاموش رہ کر پیچھے کھڑے ہو کے امام کی قرات کو سنے۔ جہری نماز ہے تو اس میں قرات کو سنے، سری نماز ہے تو اس کے اندر خاموشی سے پیچھے کھڑا ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اس طرح سے خاموش رہو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں، قرات خلف الامام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ آیت کا معنی یہی ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو تم خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو، تم خود تلاوت نہ شروع کر دو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ حدیث مبارکہ میں اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید واضح فرمایا، اذا قرأ فانصتوا، جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بعض لوگ اسی ایک حدیث کو نکال لیتے ہیں کہ ترمذی کے اندر روایت ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ صرف اس حدیث مبارکہ کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی آپ نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ دوبارہ سے نماز کو پڑھیں۔ اور وہ بندہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ ہاں شاید میں آج تک غلط پڑھ رہا تھا نماز، حدیث تو مشہور ہے، حدیث ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، ابو داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، تو حدیث تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر اس حدیث کا معنی حقیقتاً امام کے لیے ہے اور اس بندے کے لیے ہے جو انفراداً نماز کو پڑھ رہا ہو۔ آپ حیران ہوں گے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور بات، جہاں ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، وہاں پہ امام احمد بن حنبل اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا حکم ذکر کیا، قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی، یہ حکم امام کے لیے ہے اور منفرد کے لیے، الگ سے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ عام بندہ جو امام کی اقتداء کے اندر بیٹھا ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے سمجھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی شخص کو کوئی حدیث مبارکہ سامنے پیش ہو جاتی ہے کہ جی یہ حدیث ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے جو عمل کرتا آ رہا ہوں وہ سارا کا سارا عمل غلط تھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں جو عمل بتایا تھا وہ عمل غلط تھا، حقیقت میں تو یہ بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جی تم علماء کے ماننا چاہتے ہو یا نبی کی ماننا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے نبی کا درجہ علماء کے سامنے تو بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے،
تو ایسے مواقع پہ ہمیشہ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ جب کبھی کوئی ایسی حدیث مبارکہ سامنے آ جائے، جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے، اس مسئلے کو اپنے علماء سے پوچھیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ ہم صرف ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے لاکھوں حدیثوں کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر اپنا ایک مسئلہ وہاں سے نکالا۔ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے تحت ہی نکالا ہے اور اسی کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں پر اعتماد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا درس، اگلا ہفتہ جو ہے اس کو انشاءاللہ العزیز بقرہ عید کا دن ہوگا، تو اس ہفتے کو انشاءاللہ یہ مجلس موقوف رہے گی۔ اس کے بعد آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر دوبارہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔